فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ پھر اگر وہ طلاق دے اپنی بیوی کو، 2 مرتبہ طلاق کا ذکر چل رہا تھا پیچھے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اور تیسری مرتبہ کے اوپر اس کا معاملہ ختم یا مکمل ہے۔ وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی 2 بار طلاق دینے کے بعد پھر اگر وہ طلاق دے اپنی بیوی کو تو اب وہ حلال نہیں ہوگی اس پر اس کے بعد یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور خامد کے ساتھ، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور خامد کے ساتھ جب تک وہ نکاح نہ کرے اب وہ اس کے اوپر حلال نہیں ہوگی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو پس اگر وہ دوسرا طلاق دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ رجوع کر لیں، بشرطے کہ انہیں خیال ہو اس بات کا کہ وہ قائم رکھ سکیں گی، خیال ہو کہ وہ قائم رکھ سکیں گی اللہ کی حدوں کو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ حدیں اللہ کی وہ بیان فرماتا ہے انہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتی ہیں، یہ حدود ہیں۔ اب یہاں سے تیسری طلاق اور اس کے حکم کا بیان ہے۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں 2 طلاقوں کا، پہلی طلاق دی اور دوسری طلاق دی، یا ہر دفعہ طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا۔ یہاں سے اب تیسری طلاق اور اس کے حکم کا بیان ہے، یعنی اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، تیسری طلاق بھی دے دی، تو جب تک وہ کسی دوسرے خامد سے بالکل اسی طرح بسنے کی نیت سے نکاح نہ کرے جیسے اس نے پہلے خامد کے ساتھ کیا تھا نکاح، پہلے خامد کے ساتھ بھی جب نکاح کیا تھا تو بسنے کی نیت سے کیا تھا، اجڑنے کی نیت سے تو نہیں کیا تھا، آباد ہونے کی نیت سے کیا تھا، برباد ہونے کی نیت سے تو نہیں کیا تھا۔ تو اسی نیت سے کہ اگر تیسری طلاق بھی اس کو دے دی گئی تو اب جب تک وہ کسی دوسرے خامد سے بالکل اسی طرح بسنے کی نیت سے نکاح نہ کرے جیسے کہ اس نے پہلے خامد کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور پھر وہ جو دوسرا خامد ہے وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد کچھ مدت گزرنے پر اپنی مرضی سے اسے طلاق نہ دے، اس وقت تک وہ پہلے خامد کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس وقت تک وہ پہلے خامد کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ اور یہ قرآن کریم کا واضح ارشاد حکم ہے اللہ کا، جس میں کسی قسم کی کسی بھی طرح کی کوئی کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً یہ چیز فرما دی کہ تیسری طلاق کے بعد بھی اب اگر وہ کسی دوسرے خامد سے
نکاح کرتی ہے کسی دوسرے خاوند سے، مگر نیت یہی ہو جو پہلی مرتبہ نیت تھی، بسنے کی نیت سے، بسنے کی نیت سے نکاح کرے، جیسے اس نے پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ پری پلانڈ ہو کہ میں اس سے نکاح کروں گی اور پھر اس کو مجبور کر دوں گی طلاق دینے کے اوپر، کہیں مجھے طلاق دے دے، اس نیت سے ایسا نہ ہو۔ اور پھر وہ دوسرا خاوند جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے اور ہم بستری کرنے کے کچھ مدت کے بعد اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، جی، تو اس وقت تک ایسا ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس وقت تک وہ پہلے خاوند کے نکاح میں دوبارہ نہیں جا سکتی، دوبارہ اس کے نکاح میں نہیں جا سکتی پہلے خاوند کے اندر۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پوری کر لیں اپنی عدت، اب یا تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دو انہیں بھلائی کے ساتھ، اور نہ روکو انہیں تکلیف دینے کی غرض سے تاکہ زیادتی کرو، اور جو کوئی کرے گا اس طرح تو وہ ظلم کرے گا اپنی ہی جان پر۔ اچھا، اب یہاں طلاق سے مراد طلاق رجعی ہے، جس میں آپ رجوع کر لیتے ہیں، یعنی جب تک تم نے طلاق مغلظ بائنہ نہیں دی اس وقت تک تمہیں اختیار ہے، چاہے تو رجوع کر لو اور اپنے گھر میں بسا لو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر رجوع کا ارادہ نہیں ہے تو نہایت ہی عمدہ طریقے سے شائستگی کے ساتھ، نہ کہ کوئی ظلم کرتے ہوئے جن سے اس کو علیحدہ کر دو۔ جو صورت بھی اختیار کرو اس میں اصل چیز یہ ہے کہ نیک نیتی جن سی ہے وہ ملحوظ ہونی چاہیے، کہ نیک نیتی ہو، اور عورت کو تکلیف دینا یا اسے تنگ کرنا ہرگز مقصود نہ ہو کہ میں اس عورت کو تکلیف دوں گا یا میں اس کو پریشان کروں گا، نہیں۔ اگر تم نے طلاق بائنہ نہیں دی، ابھی تک 3 طلاقیں نہیں ہوئیں، جی، تو اب تمہیں اختیار ہے، چاہے تو اس کے ساتھ رجوع کر لو اچھے طریقے سے اور اپنے گھر میں بسا لو اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اور اگر رجوع کا ارادہ نہیں تو پھر اس کو علیحدہ کر دو، نہایت اچھے طریقے سے، عمدگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اس کو فارغ کر دو، نہ کہ یہ کہ اس کے اوپر کوئی ظلم کرو کہ اب میں اس کو چھوڑ تو رہا ہی ہوں تو میں نے اس کو خوب تکلیف دے کے ہی چھوڑنا ہے، خوب اس پر ظلم کر کے ہی چھوڑنا ہے، یا مار پیٹ کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ حضوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کی آیات جو ہیں ان کو مذاق نہ بناؤ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اور یاد کرو جو کچھ اس نے تم پر نازل فرمایا قرآن میں سے اور حکمت میں سے، وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم،
اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب بہت جاننے والا ہے۔ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق نہ کرو، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو۔ حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک آدمی کسی شخص سے کہتا میں نے تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کسی دوسرے کو کیا کہتا؟ میں نے اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دیا۔ بعد میں کہتا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ بعد میں کہتا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ کوئی اور شخص کہتا میں نے غلام آزاد کر دیا۔ جب وہ غلام سمجھتا کہ میں آزاد ہو گیا یا لوگ سمجھتے کہ آزاد ہو گیا، بعد میں کہتا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا کہ میں نے غلام کو آزاد کر دیا، میں نے اپنی بیٹی کا تجھ سے نکاح کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی شخص اگر ان کو مذاق سے کہے یا بغیر مذاق کے کہے، وہ دونوں صورتوں میں نافذ ہو جائیں گی۔ 3 چیزیں ایسی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ طلاق، بھلے آپ نے مذاق میں دی ہے، بھلے آپ نے سنجیدگی کے ساتھ دی ہے۔ نکاح، بھلے آپ نے مذاق میں کی ہے، بھلے آپ نے سنجیدگی کے ساتھ کی ہے۔ غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا، بھلے آپ نے مذاق میں کی ہے، بھلے آپ نے سنجیدگی کے ساتھ کہا ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ پر نافذ ہو جائیں گی۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، کیونکہ لوگ اس دور میں مذاق کرنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے غلام کو آزاد کر دیا اور بعد میں کہنا نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا اور بعد میں کہنا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور جن کا مذاق بھی سنجیدگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نکاح، دوسرا طلاق اور تیسرا رجوع کرنا۔ حضور نے فرمایا رجوع کرنا۔ تو احکام شریعہ کو یہاں سے علماء نے ایک نقطہ نکالا، مذاق بنا لینا یہ حرام ہے اور ان کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ احکام شریعہ کو مذاق بنا لینا حرام ہے اور ان کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ مذاق میں طلاق دینا حرام ہے، طلاق ہو جائے گی، مگر حرام طریقے سے ہوگی۔ مذاق میں طلاق دینا حرام ہے، طلاق نافذ ہو جائے گی۔ اسی طرح گناہ کا کوئی عمل ہے، اس کو کرتے رہنا،
اور ساتھ ساتھ زبان سے توبہ بھی کرتے رہنا۔ انہی اوپر کی احادیث کو اور اس آیت کو دیکھتے ہوئے علماء نے یہاں سے بھی ایک مسئلہ بیان کیا کہ گناہ کی عمل، اس گناہ کو کرتے بھی رہنا اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتے رہنا۔ تو احکام شریعہ کا مذاق اڑانا یہ بالکل حرام ہے، شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانا جن سے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، پھر وہ پوری کر چکی ہیں اپنی عدت، تو نہ منع کرو انہیں کہ نکاح کر لیں اپنے خاوندوں سے، جبکہ وہ رضامند ہو جائیں آپس میں مناسب طریقے سے۔ اور یہ فرمان الہی ہے، نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے اس کو جو تم میں سے یقین رکھتا ہو۔ یہ نصیحت اس کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو اور قیامت پر۔ یہ بہت پاکیزہ ہے، ذالکم ازکی لکم واطہر، اور یہ بہت صاف ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی جس عورت کو طلاق دی گئی، جب وہ اپنی عدت پوری کر لے اور اپنے پہلے خامد کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، تو عورت کے ولی جو ہیں وہ اس کو منع نہ کریں، اسے کرنے دینے کا اب اس کو اجازت ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب جو تفاسیر کے اندر بیان کیا گیا وہ یہ کہ ایسی عورت اگر اپنے تجویز کردہ خامد کے ساتھ عدت گزرنے کے بعد نکاح کرنا چاہے تو پھر پہلا خامد اسے نہ روکے، کر سکتی ہے، عدت گزرنے کے بعد وہ جہاں مرضی نکاح کرے، یعنی نہ اس کا پہلا خامد اس کو روکے کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے پر، اور نہ اس کے گھر والے اس کو روکیں، اس کا ولی اس کو روکے پہلے خامد سے نکاح کرنے پر۔ اور یہ کوشش نہ کریں کہ جب میں نے اس کو طلاق دے دی ہے تو کوئی دوسرا بھی اس سے نکاح نہ کرے، یہ زیادتی نہ کرے اس عورت کے اوپر اور اس کو مجبور نہ کرے کہ جب میں نے اس کو طلاق دے دی تو پھر کوئی اور شخص بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمایا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔